السلام علیکم جی، تو اس سے شرمناک ہار جو ہے پاکستان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ بہت ہی امبیرسنگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کا لیول اور سٹینڈرڈ اس طرح اب گر چکا ہے کہ وہ افغانستان سے بھی ہار گئی ہے۔ تھرڈ کلاس اور چیپ پرفارمنس آج پاکستان نے دی ہے، اور ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم اس ٹیم کو سپورٹ کرنے لگے تھے۔ اتنی سیلفش اننگز کھیلی گئی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے سٹیٹس دیکھیں آپ۔ بابر اعظم جناب نے 74 رنز کیے 92 بالز پر، اور جناب کا سٹرائک ریٹ دیکھیں 80 کے سٹرائک ریٹ پہ کھیل رہے ہیں۔ اور یہاں اب کچھ لوگ بولیں گے کہ بھائی جو یہ تھا پچ سلو تھا، یہ تھا، وہ بھائی آپ نے حالت دیکھ لی ہے ان کی، ٹھیک ہے نا؟ 2 آؤٹ کر سکے ہیں صرف افغانستان کے۔ اتنی بڑی ٹیم ہو کر اتنے ورلڈ کلاس پیس اٹیک کے ساتھ آپ کو شرم آنی چاہیے اس طرح کی پرفارمنس پر، اور آپ نے جو وہ بڑے بڑے نام رکھے ہوئے تھے وہ بس نام ہی ہیں۔ یہ آپ چیک کریں، عبداللہ شفیق نے 58 رنز کیے، 2 چھکے لگائے، اس نے 5 چوکے لگائے، 77 سٹرائک ریٹ۔ ان کا سٹرائک ریٹ چیک کریں، امام الحق کا 77 سٹرائک ریٹ، رضوان کا 80۔ نہ رضوان نے رنز کیے نہ ان کا سٹرائک ریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ساؤتھ شکیل کا سٹرائک ریٹ دیکھیں، 73 سٹرائک ریٹ ہے ان کا۔ آپ ان کا مائنڈ سیٹ چیک کریں کہ کتنا بیکورڈ ہے اور اتنا ڈیفینسو یہ کھیلتے ہیں۔ اس طرح کی فلیٹ پچ آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ یہ کوئی بولنگ والی پچ نہیں تھی۔ یہ جو لاسٹ میچ تھا آسٹریلیا اور جو انڈیا کا میچ ہوا تھا جس پچ پہ، یہ وہ پچ نہیں ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ پچ ہے۔ اور آپ کے جو بولر ہیں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیے۔ آج آپ نے جسٹ 2 وکٹس حاصل کی ہیں، اور آپ کے جو بیٹنگ لائن پہ ہے سب سیلفش اننگز کھیل رہے تھے۔ ہر کوئی اپنی جگہ بچانے کے لیے کھیل رہا تھا کہ کہیں مجھے کوئی باہر نہ نکال دے۔ وہ امام الحق جو ہے ایک کو باہر بٹھاتے ہیں، دوسرا پرفارم نہیں کرتا، دوسرے کو باہر بٹھاتے ہیں، تیسرا پرفارم نہیں کرتا۔ فخر آپ کا فلوپ جا رہا تھا مسلسل، آپ نے فخر کو باہر بٹھایا، امام کو ٹرائی کیا، امام جو ہے اب مسلسل فلوپ جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے ایونٹ میں جب آپ کے پلیئر پرفارم نہیں کرے تو پھر کون سا پلیٹ فارم چاہیے ان کو؟ یہ کوئی پی ایس ایل یا کوئی سیریز نہیں ہے، یہ ورلڈ کپ ہے۔ آپ اس طرح کسی کو چانسز نہیں دے سکتے۔ کیپٹن بابر اعظم کو چاہیے تھا کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے، انہوں نے آج سیلفش اننگ کھیلی۔ 92 رنز اس نے بنائے، 92 بالز پہ 74 رنز بنائے۔ وہ لگ یہی رہا تھا کہ وہ اپنی 50 اور سینچری کے لیے کھیل لیں، ورنہ ان کو کوئی پرواہ تو نہیں ہے ٹیم کی۔ اور ٹیم میں نے بھی کوئی ساتھ نہیں دیا۔ آپ بولنگ چیک کریں، آپ ان کی فیلڈنگ چیک کریں، فیلڈنگ میں انتہائی انہوں نے جو ہے بے شرمی کا مظاہرہ کیا، کوئی بھی ان کی فیلڈ میں انٹرسٹ دکھائی نہیں دیا۔ بار بار یہ سنگلز پہ سنگل دیے جا رہے تھے، جہاں سنگل ہونا تھا وہاں یہ ڈبل کروا رہے تھے، جہاں ڈبل ہونا تھا یہاں یہ ٹرپل کروا رہے تھے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹیم جو ہے اب سیمی فائنل میں جا سکتی ہے۔ اس ٹیم کا یہیں اب سفر ختم ہوتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ ٹیم جو ہے ڈیزرو کرتی ہے سیمی فائنل میں جانا، کیونکہ اس ٹورنامنٹ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، اور ہر دوسری ٹیم جو ہے ہارڈ ورک کر رہی ہے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان نے اچھی کرکٹ کھیلی ہے۔ افغانستان نے بالکل اچھی کرکٹ کھیلی ہے، انہوں نے ون کیا ہے، انہوں نے جو ہے آپ کو بولنگ میں بھی آؤٹ کلاس کیا، 4 انہوں نے سپنر کھلائے۔ آپ سے اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ راشد خان کو ایک کوئی چھکا ہی لگا دے۔ وہ افتخار احمد اور عبداللہ شفیق جو ہیں ہر میچ میں پرفارم کر رہے ہیں، ورنہ آپ کی ٹیم مفت میں چل رہی ہے ساری۔ افتخار احمد نے اینڈ پہ آگے ایک چھکا لگایا ہے، ورنہ آپ ڈر سے کسی کے کہیں آؤٹ ہی نہ کر دے راشد خان ہمیں، آپ نے اس کو باؤنڈری تک نہیں لگائی۔ اور نور احمد وہ ینگسٹر ہے، ابھی اس کی اتنی فارم بھی نہیں ہے، اور ہاف والی وہ بولنگ کر رہا تھا، آپ نے 3 وکٹ ان کو تھرو کر دی۔ لاسٹ میچ میں آپ نے زیمپا کے اگینسٹ بھی اس طرح کی اپنے بے تکی وکٹ ضائع کی ہے۔ تو پاکستان کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے ساتھ کون سنسیئر ہے، اور یہ یاریاں دوستیاں کب تک چلتی رہیں گی ٹیم پر۔ جب میرٹ پر سلیکشن نہیں ہوگی، آپ کو دنیا کے پاس ورلڈ کلاس سپنرز ہیں جو ہر ٹیم میں پرفارم کر کے دکھا رہے ہیں اور وکٹس لے کے دے رہے ہیں۔ آپ کی ٹیم میں مفت خوری ختم نہیں ہوتے، آپ کے پاس کوئی چوائسز نہیں ہے، آپ کے پاس ہے کوئی نہیں سپنر، آپ آل راؤنڈر کو زبردستی اپنا سپن بولر بنائے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو پرفارم بھی نہیں کر کے دے رہے۔ ایک آدھ میچ میں وہ 30 رنز کر کے دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہمارے پاس بہت بڑے آل راؤنڈر آ گئے ہیں۔ تو یہ ایک شرمناک شکست ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑی پاکستان کی ضلالت کوئی ہوگی کہ آپ کو ایک تھرڈ کلاس اور چیپ ٹیم کے ساتھ بھی آپ یہ پرفارمنس دیں گے۔ آپ نیدرلینڈ سے بھی مر مر کے جیتے ہیں، سری لنکا کے اگینسٹ بھی آپ نے وہ میچ تقریباً ہار ہی گئے تھے آپ۔ تو آپ نے انڈیا کے اگینسٹ 1 سائیڈڈ میچ ہار گئے، آپ آسٹریلیا کے اگینسٹ آپ کے ان بولرز نے مار کھائی ہے۔ اور روف کو وہ دیکھیں، 150 پہ پیس ہوئے، ان کی عقل کوئی کام نہیں کرتی، پتہ نہیں کیا ہے، نہ کوئی بال سلو کراتے ہیں، کوئی نہ ویریشنز کراتے ہیں، بس ایک چوکا لگا
اگلی 150 پلس پہ کرنی ہے بھائی. بھائی کوئی عقل ہی یوز کر لو. یہ ویریشن والی پچ ہے, یہاں آپ کو پیس کوئی ہیلپ نہیں کرے گی. اور خاص طور پر لاسٹ میچ میں جب آپ نے آسٹریلیا کے اگینسٹ پیس کی, آسٹریلینز کو کوئی پیس سے فرق نہیں پڑتا, چاہے 160 ہی کرا دیں آپ. بات ہوتی ہے لائن اور لینتھ کی اور ویریشن کی. جب آپ کے پاس لائن اور لینتھ اور ویریشن نہیں ہوگی تو کوئی بولر دو ٹکے کا بھی نہیں ہے. تو یہ آپ کی جو تھرڈ کلاس پرفارمنس ہے, یہ آپ کو لمبے عرصے تک جو ہے ذلیل کرنے والی ہے. آج حارث رؤف نے انتہائی مایوس کیا ہے اپنی پرفارمنس سے, اور یہ پیس کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ ہے پاکستان کو, جب آپ کے پاس نہ لائن اور لینتھ ہوگی, نہ ہی آپ کے پاس کوئی ویریشن ہوگی, نہ ہی آپ نے عقل استعمال کرنی ہے. اور وہ شاداب خان اور اسامہ میر بار بار جو ہے دو فل ٹاس کرتے ہیں, دو ہاف والی کر دیتے ہیں, کوئی شارٹ پچ کر دیتے ہیں, کوئی کٹ کے لیے آؤٹ سائڈ آف بال کر دیتے ہیں. بھائی ایزیلی کیوں رنز دے رہے ہو آپ ان کو؟ آپ اپنی لائن میں تو بال رکھیں. ٹھیک ہے پچ آپ کو ہیلپ نہیں کر رہی بھی, آپ کی باری پہ ہر بار جو ہے پچ آ کے چینج ہو جاتی ہے. تو اس طرح تو نہیں ہے نا. ان کے سپنرز بھی تو بول کر کے گئے ہیں, آپ کو تو ہمت نہیں ہوئی ان کو کوئی سکس لگانے کی یا چوکا لگانے کی. تو آپ انہی پچز پر آپ اپنے سپنرز کے ساتھ کوئی وکٹ نہیں لے رہے, ناکام ہوئے پڑے ہیں. تو اس بات کی مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی طرح, پاکستان کی جب باری آتی ہے تو بھئی ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے, ان کی طرح پچ جو ہے الگ بیہیو کرنے لگ جاتی ہے. تو یہ ایک انتہائی شیم فل ہار ہے, اور شکست کو پاکستان بھلا نہیں سکے گا. اور آپ بوٹم پہ چلے گئے ہیں, آپ پوائنٹ ٹیبل پہ, آپ آسٹریلیا سے ہار گئے ہیں, آپ انڈیا سے ہار گئے ہیں, آج افغانستان سے آپ کو یہ مسٹ ون تھا, آپ کو جیتنا چاہیے تھا, آپ اس سے بھی ہار گئے. تو پیچھے آپ کی جرنی بچتی کیا ہے پھر؟ آپ نے انگلینڈ سے بھی ہار جانا ہے مجھے جہاں تک لگ رہا ہے, کیونکہ وہ وہی بات ہوئی نا, ہم تو ڈوبے صنم تو لے ڈوبے. انگلینڈ تو باہر جا رہی ہے, پھر تم لوگوں کو بھی ساتھ لے کے جائے گی, اور افریقہ بھی آپ کو نہیں جیتنے دے گی. دونوں افریقہ اور نیوزی لینڈ دونوں ٹیبل پہ ٹاپ ٹیمز ہیں, ابھی آپ کو وہ ایزیلی ون نہیں کرنے دیں گی. تو یہ آپ کے لیے یہ ٹورنامنٹ جو ہے شرمناک ثابت ہونے والے. آپ جسٹ سیلفیوں میں اور سگنیچرز میں اور شرٹ سائن کروا کے لیے جا رہے ہیں, بس ان چیزوں میں بیزی ہیں اور کنٹروورسیاں کریٹ کرتے پھر رہے ہیں. اپنی پرفارمنس پہ کوئی دھیان نہیں ہے. پرفارمنس آپ کی دو ٹکے کی نہیں ہے. آپ ہر دوسرا پلیئر آ جاتا ہے جی پریس کانفرنس کرنے, پریس کانفرنس میں فلاں یہ ہو گیا, فلاں یہ ہوگا, ہماری ٹیم کا مورال یہ ہے, کوئی گروپنگ نہیں ہو رہی, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. یار جو بھی ہے تم لوگ پرفارمنس کہاں ہے؟ گراؤنڈ میں تو تم آؤٹ آف فارم دکھائی دے رہے ہو. وہ شاہین شاہ آفریدی 130 پہ بال کر رہا ہے, اور جس پہ حسن علی اور شاہین شاہ آفریدی دونوں ایک ہی پیس پہ بال کر رہے ہیں. تو شاہین شاہ آفریدی بھی ناکام رہے اتنے بڑے بولر ہو کر, اور حارث رؤف اور شاداب خان اور اسامہ میر نے بھی انتہائی مایوس کیا. اور خاص طور پر ان کی فیلڈنگ جو ہے ہر میچ میں ان کو جو میچ ہرا جاتی ہے, اور آج بھی انہوں نے اس فیلڈنگ کی وجہ سے جو ہے بہت حد تک میچ ہارا ہے. تو جہاں تک بات ہے افغانستان کی, افغانستان نے ایک زبردست میچ جیتا ہے اور ایک زبردست پرفارمنس دیا ہے. ان کے بیٹرز نے پاکستان کو میچ منہ تک لگنے نہیں دیا. 2 وکٹس جسٹ انہوں نے دیے ہیں, پاکستان کو کسی سٹیج پہ ایسا لگنے ہی نہیں دیا کہ میچ ان کی طرف جا رہا ہے. ون سائیڈلی مجھے یہ کہنے میں کوئی اور محسوس نہیں ہو رہی کہ افغانستان جو ہے ون سائیڈڈ میچ آپ سے جیت چکا ہے. کوئی فائٹ نہیں ہوئی, کوئی مقابلہ آپ نے کیا نہیں ہے, نہ ہی کسی سٹیج پر دکھا کہ آپ مقابلہ کریں یا آپ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس طرح کی ٹیمز کے ساتھ آپ ون سائیڈڈ جب میچ ہار جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اگر آپ شرم محسوس کریں تو یہ آپ کی بہت بڑی ہار ہے. اور آپ جہاں تک بات کریں افغانستان کے پلیئرز کی, تو رحمان اللہ گرباز نے 65 رنز کی اوپننگ سٹینڈ پہ, ایک زبردست اننگ کھیلی اور اچھے سٹرائک ریٹ دیکھیں 122 کا سٹرائک ریٹ ہے, جس میں اس نے ایک سکس لگایا, 9 چوکے لگائے ہیں. اور یہ جو آپ کا روف خوف ایکسپریس بنا پھرتا ہے, آپ اس 9 چوکے اس نے جھڑے ہیں اس کو. تو یہ ہوتی ہے اگریسو کرکٹ, یہ ہوتی ہے اٹیکنگ کرکٹ. آپ اپنا مائنڈ سیٹ ہی پتہ نہیں تم لوگوں کا کہاں ہے. آپ نے 1168 بالوں بعد آج جا کے آپ نے پاور پلے میں پہلا چھکا لگایا. تو یہ تو ہے آپ کا مائنڈ سیٹ اور یہ تھنکنگ لوجک ہے آپ کی. تو آپ کے اوپنرز اس طرح جب پرفارم کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پریشر تو پڑنا ہے آپ کی ٹیم پہ. لوگوں کے اوپنر دیکھیں, وہ اگریسو کرکٹ کھیلتے ہیں, ڈومینیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں, سامنے والے بولر کو جمنے نہیں دیتے. وہ آپ کا شاہین جو پہلے اوور کا مشہور تھا, اس کو بھی انہوں نے قریب نہیں آنے دیا. کسی بولر کو یہ نہیں دیکھا کہ یہ فلاں برانڈ ہے جی, یہ فلاں کرکٹر ہے جی. اور ابراہیم زدران نے ایک امپورٹنٹ کردار ادا کیا میچ جتانے میں. افغانستان کو 87 رنز اس نے کیے, اور رحمت شاہ اور حشمت اللہ شہیدی, یہ دیکھیں آپ ان کا سال کا ٹاپ آرڈر ہے. یہ کوئی اس میں انہوں نے زیادہ وکٹس نہیں دی. یہ دیکھیں 77 48 87 65, یہ ہیں ان کے
ٹاپ آرڈر کے رنز، اور آپ کے ٹاپ آرڈر کیا کر رہے ہیں جی؟ کوئی وہ امام صاحب جو ہیں 17 بنا کے جا رہے ہیں، رضوان صاحب 8 بنا کے جا رہے ہیں، تو چل میں آیا، یہ والا سین ہر میچ میں ان کا جو ہے ختم ہی نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں کیا ان کا چل رہا ہے، یہ ورلڈ کپ کھیلنے آئے ہوئے یا یہاں پہ پکنک پارٹیاں منانے ہوئے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی ان کی۔ تو وہ فخر زمان ہی ہے ایک واحد بندہ جو اوپننگ سٹینڈ پہ جو ہے ان کو پریشر جو ہے ریلیز کروا کے دے سکتا تھا۔ انفارچونیٹلی اب اس کو بیماری ہے یا نہیں ہے، پرفارم تو وہ بھی نہیں کر رہا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بخار تھا جی، اس کو نہیں کھلایا گیا، ویسے بھی اس کی پرفارمنس بھی نہیں تھی۔ تو آپ کا ہر دوسرا پلیئر جو ہے آؤٹ آف فارم اتنے بڑے ایونٹ میں آ کر ہی ہو جاتا ہے۔ اور بابر اعظم صاحب پچھلے لاسٹ 2 ورلڈ کپ اور 2 ایشیا کپ میں ان کی کوئی ٹکے کی پرفارمنس نہیں ہے، اور ہم بنے پھرتے ہیں جی کنگ ہے ہمارا، نمبر 1 او ڈی آئی بیٹس مین ہے، یہ ہے ہماری پرفارمنس یہ ہے۔ آپ دیکھیں ان کی سینچریز کہاں ہیں؟ اس نے ویسٹ انڈیز کو سینچریز لگائی ہیں، شری لنکا کو سینچریز لگائی ہیں، نیدرلینڈ کو لگائی ہیں، زمبابوے کو لگائی ہیں، اور افغانستان کو بھی ایک آدھ شاید لگائی ہوئی ہوگی۔ جہاں کوئی بڑا میچ ہوتا ہے آپ کے کنگ وہاں فیل ہو جاتے ہیں، نہ آسٹریلیا کے اگینسٹ چلتے ہیں وہ، نہ انڈیا کے اگینسٹ چلتے ہیں۔ بڑے میچز میں جو پرفارم نہیں کرتا وہ کاہے کا کنگ ہے پھر؟ تو وراٹ کوہلی کو دیکھیں آپ، وہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ کر رہا ہے، ہر دوسرے میچ میں جب انڈیا کرٹیکل سچویشن میں آتا ہے تو وہ میچ جتا کے دیتا ہے آپ کو۔ لاسٹ نائٹ جب نیوزی لینڈ کے اگینسٹ انڈیا ٹربل میں تھی، ان کے ارلی آن وکٹس گر گئے تھے، تو وہاں ایک بار پھر جو ہے وراٹ کوہلی نے لیڈ کر کے دکھایا اور بتایا کہ میں کیوں کنگ کہلاتا ہوں، اور اب وہ سچن ٹنڈولکر کا ریکارڈ بھی توڑنے والا ہے۔ تو آپ اتنے بڑے پلیئر سے جو آپ تھرڈ کلاس پرفارمنس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر کرنے لگ جائیں گے، تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی توہین ہے کہ آپ بابر اعظم کو نا، جو اس کو جو ہے آپ نا کمپیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ شرم والی بات ہے کہ اتنا بڑا پلیئر جو ہے وراٹ کوہلی گریٹسٹ آف آل ٹائم ہے، وہ ہر میچ میں پرفارم کر کے دکھاتا ہے، مشکل میچ انڈیا کو جتا رہا ہے، وہ میچ ونر ہے ایک کا۔ آپ کی ٹیم میں، پوری ٹیم میں ایسا کوئی کبھی آیا ہی نہیں ہے جو ون مین اونلی جو ہے میچ جتا سکے آپ کو، اور آپ بنے پھرتے ہیں جی ہمارا کنگ ہے آپ۔ تو یہ بابر اعظم کو سوچنا پڑے گا، اگر ان پر زیادہ پریشر ہے کیپٹنی کا تو وہ کیپٹنی چھوڑ دیں۔ اب میڈیا پہ یہ بار بار ہائپ کریٹ کر رہے ہیں جی ہمارے ساتھ گروپنگ ہو رہی ہے، ہمارے خلاف فلاں بات کر رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ بابر اعظم کو اس کیپٹنی کے ساتھ کنٹینیو کرنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ۔